بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ سورت مبارکہ جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے، اس کا نام کافرون ہے۔ سورہ کافرون اس کو کہتے ہیں۔ کافر کے معنی آتے ہیں انکار کرنے والا، انکار کرنے والا۔ دین و اسلام کی، مذہب اسلام کی بہت ساری تعلیمات ایسی ہیں جو بالکل یقینی ہیں، قطعی ہیں۔ اگر آدمی ان میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ظنی ہیں، ان کے انکار کرنے سے کافر تو نہیں ہوتا، فاسق ہو جاتا ہے، گنہگار ہوگا۔ جیسے نماز ہے، 5 وقت کی نماز ہے، فرض ہے، بالکل یقینی اور قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک نماز کا بھی انکار کر دے گا کافر ہو جائے گا، ان کی فرضیت کا انکار کر دے۔ لیکن وطر کی نماز جو کہ واجب ہے، اگر اس کا انکار کر دے کہ نہیں یہ کوئی نماز نہیں، تو کافر تو نہیں ہوگا لیکن بدترین گنہگار ہوگا۔ تو انکار کرنے والے کو کافر کہتے ہیں، وہ چاہے دین کی بات کا انکار کرنے والا ہو، چاہے اللہ کی نعمت کا انکار کرنے والا ہو، کچھ بھی ہو۔ اس صورت مبارکہ کے احادیث شریفہ میں بہت سے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمیں آپ کوئی ایسی دعا بتا دیجئے جس کو ہم رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون پڑھ لیا کرو، اور آگے مزید ارشاد فرمایا کہ اس میں شرک سے براءت ہے۔ براءت کے معنی آتے ہیں بری ہونا، یا بارے یہ جو شب براءت ہے لفظ، شب کے معنی رات کے، فارسی میں شب رات کو کہتے ہیں، اور براءت کے معنی بری ہونا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے بری کر دیتا ہے، تو براءت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اور روایت میں بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ آپ یہ چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ جب سفر میں جاؤ تو وہاں تم اپنے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خوشحال رہو اور تمہارا سامان سب سے زیادہ رہے؟ فرمایا کہ جی ہاں بالکل چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ قل یا ایھا الکافرون، یہ جو بعد کی صورتیں ہیں، اذا جاء تبت یدا قل ھو اللہ، یہ سب پڑھ لیا کرو۔ وہ فرماتے ہیں جب سے میں نے اس پر عمل شروع کیا تو میں اپنے ساتھیوں میں دوران سفر سب سے زیادہ خوشحال رہتا تھا اور سب سے زیادہ سامان میرے پاس ہوتا تھا، اس کی برکت سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ بہترین صورتیں 2 ہیں، قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد، اس اعتبار سے کہ فجر کی سنتوں میں اور مغرب کی سنتوں میں ان کو پڑھا جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سنت یہی ہے کہ آدمی جب فجر کی نماز پڑھے اور نماز سے پہلے 2 سنتیں پڑھے تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کو پڑھے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کو پڑھے۔ اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں ان میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کو پڑھنا چاہیے اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کو پڑھنا چاہیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بہت سی مرتبہ حضور کو دیکھا کہ آپ یہ دونوں صورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، فجر کی سنتوں میں بھی اور اسی طرح مغرب کی سنتوں کے اندر بھی۔ تو ہمیں بھی اس کو اپنے عمل میں لانا چاہیے اور اسی نیت سے پڑھنا بھی چاہیے کہ حضور نے پڑھا ہے، سنت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ 2 صورتیں اس لیے پڑھی جاتی ہیں اور حضور اس پر اہتمام اس لیے فرماتے تھے، اور آپ کا معمول یہ اس لیے تھا کہ اس صورت مبارکہ کے اندر شرک سے براءت ہے۔ آدمی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور سورہ اخلاص قل ھو اللہ احد، اس کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی، اس میں اللہ کے ایک ہونے کو ثابت کیا گیا، تو وہاں توحید یعنی اللہ کا ایک ہونا، توحید کو ثابت کیا گیا ہے، اور یہاں شرک کی نفی کی گئی ہے کہ شرک پھر کچھ نہیں ہے، اللہ ہی ہے جو کچھ ہے۔ تو اس لیے ان دونوں صورتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صورت نازل ہوئی، اس کے پیچھے ایک پس منظر ہے، اس کا بھی ایک اہم واقعہ اور شان نزول ہے۔
اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دے رہے تھے مکہ کے اندر تو لوگ اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کے چچا وہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہوئے تو اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہوئی، اور ادھر مشرکین مکہ کے پیر اکھڑنے شروع ہو گئے۔ انہیں فکر ہو، اب زبردست قسم کی انہیں فکر ہوئی کہ آج حضرت حمزہ اسلام میں داخل ہوئے، کل کو کوئی دوسرا بڑا آدمی داخل ہوگا، پرسوں کو تیسرا، ایسے کرتے کرتے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے عرب پر چھا جائیں گے۔ اب انہوں نے دار الندوہ کے اندر میٹنگ بٹھائی، وہیں یہ مشورہ کرتے تھے، اس میں بڑے بڑے سرداران قریش کا مکہ کے مشرکین جمع ہوئے، جن میں ابو جہل، عتبہ، شیبہ اور اسی طرح ولید بن مغیرہ اور بڑے بڑے سرداران قریش وہاں شریک ہوئے، اور سب نے میٹنگ کی اور کہا کہ کیا کریں۔ آپس میں معاہدہ ہوا، کیسا کرتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ یہ بڑا جادوگر بھی ہے، ساحر بھی ہے، کاہن بھی ہے، شاعر بھی ہے، اس کو حضور کے پاس بھیجتے ہیں اور یہ جا کے بات کرے گا۔ چنانچہ عتبہ بن ربیعہ آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آ کر اس نے عرض کیا، بھتیجے تمہارے حسب نسب میں تو واقعی کوئی کلام نہیں، تمہارا خاندان بہت اونچا خاندان ہے، تم بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو، مگر ہمیں افسوس اس بات پر ہے کہ جو کام تم کر رہے ہو اور جو باتیں تم کہہ رہے ہو اس سے تو قوم کے اندر پھوٹ پڑ جائے گی، گھر گھر جھگڑے کھڑے ہو جائیں گے، باپ بیٹے میں لڑائی ہو جائے گی، بھائی بھائی کا نہیں رہے گا، وغیرہ وغیرہ، بات بہت آگے پہنچ جائے گی، اور تم ہمارے معبودوں کے بارے میں نہ جانے کیا کیا کہتے ہو، تم ہمارے آباء و اجداد کو نادان اور احمق کہتے ہو، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم سے ایک بات کروں۔ آپ نے فرمایا ابو الولید، یہ عتبہ بن ربیعہ کی کنیت ہے، کہ ابو الولید کہو، میں آپ کی بات سنتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ بھتیجے تم جو یہ کام کر رہے ہو، تم جو کچھ کہہ رہے ہو، اس سے تمہارا ارادہ کیا ہے، مقصد کیا ہے، کیوں کر رہے ہو تم؟ اگر تمہارا مقصد یہ ہے کہ تم مال و دولت چاہتے ہو تو ہم سب تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ کوئی تمہارے برابر نہیں ہوگا، اور اگر تمہاری خواہش یہ ہے کہ تم کسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو جس عورت سے اور جتنی عورتوں سے چاہو ہاتھ رکھ دو، ہم نکاح کر دیں گے، اور اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری چاہیے، تمہیں یہاں کی عزت اور شہرت چاہیے، تو ہم سب تمہیں اپنا سردار تسلیم کر لیں گے، اگر تم چاہتے ہو بادشاہت اور حکومت تو ہم تم کو بادشاہ بنا لیں گے، اور اگر تم پر آسیب ہے تو پھر ہم تمہارا علاج کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹھنڈی سانس لے کر فرمایا، ابو الولید جو کہنا چاہتے تھے کہہ کر فارغ ہو گئے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ میری سنیے، نہ تو مجھے تمہاری مال و دولت مطلوب ہے، نہ تمہاری عورتیں مجھے درکار ہیں، نہ مجھے تمہاری بادشاہت و سلطنت، حکومت اور بادشاہی مطلوب ہے، مجھے کسی چیز کی خواہش نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، اور اس لیے تمہارے پاس پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور ایک کتاب مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا کہ میں تمہیں اللہ ثواب کی بشارت دوں اور عذاب سے تمہیں ڈراؤں۔ اگر تم مان لیتے ہو تو یہاں بھی سرخ روح رہو گے اور وہاں بھی تم کامیاب رہو گے، اور اگر تم میری بات نہیں مانتے تو پھر میرے اور تمہارے درمیان جلد ہی اللہ فیصلہ کر دے گا۔ اور پھر آپ نے یہ کہہ کر سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کہ یہ ایک کتاب ہے جو نازل کی گئی ہے رحمان رحیم کی طرف سے، کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیات بالکل واضح ہیں، قرآن عربی لقوم یعلمون، یہ عربی زبان کے اندر ہے ایسی قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، بشیرا و نذیرا، یہ خوشخبری سناتی ہے، ڈراتی ہے، فأعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، حق تو یہ تھا کہ اس پر ایمان لایا جاتا، لیکن اکثر لوگ اتنا اعراض کرتے ہیں کہ سنتے بھی نہیں۔ وقالوا قلوبنا فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل تو پردے میں ہیں اس چیز سے جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، تم ہمیں بلاتے ہو، وفی آذاننا وقر، اور ہمارے کانوں میں ڈانٹ لگی ہوئی ہیں، ومن بیننا وبینک حجاب، اور ہمارے تمہارے درمیان پردہ حائل ہیں، فاعمل اننا عاملون، تو آپ عمل کیجئے، ہم بھی عمل کرنے والے ہیں،
قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں، مجھ پر یہ وحی نازل ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، فاستقیموا الیہ، اسی کی طرف سیدھی راہ اختیار کرو، واستغفروہ، اسی سے بخشش طلب کرو، وویل للمشرکین، اور ہلاکت بربادی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، ان کے لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کا اجر ہے، ایسا اجر جو کبھی نہیں رکے گا۔ قل اانکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین، آپ کہہ دیجئے کیا تم انکار کرتے ہو، کفر کرتے ہو اس ہستی کا جس نے زمین کو بنایا 2 دن کے اندر، وتجعلون له اندادا، اور تم اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ذالک رب شرکا، مقرر کرتے ہو، ذالک رب العالمین، وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اسی نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو بنایا، وبارک فیہا، اور اس میں برکتیں رکھی، وقدر فیہا اقواتہا، اور زمین کی روزی مقرر کی، فی 4 ایام، یہ سب کچھ 4 دن میں ہوا، سواء للسائلین، برابر ہے پوچھنے والوں کے لیے، ثم استوى الی السماء وہی دخان، پھر وہ متوجہ ہوا آسمان کی طرف، حال یہ کہ وہ ایک دھواں تھا، فقال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، اور کہا اس نے آسمانوں سے زمین سے کہ آ جاؤ، مان کر خوشی یا بغیر خوشی کے، قالتا اتینا طائعین، زمین و آسمان نے کہا نہیں ہم تو خوشی آنے والے ہیں، فقضاہن 7 سماوات فی یومین، پھر اس نے 7 آسمان بنائے 2 دن کے اندر، واوحی فی کل سماء امرہا، اور ہر آسمان میں اس کے حکم نازل فرما دیے، وزینا السماء الدنیا بمصابیح وحفظا، اور اس نے دنیاوی آسمان کو مزین کیا، سجا دیا چراغوں سے، اور اس کو محفوظ فرمایا شیطانوں کی چوری سے، ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ خوب جاننے والے اور زبردست ہستی والے کی تدبیر ہے، فَإِنْ أَعْرَضُوا، پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں، فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں تم کو قوم عاد اور قوم سمود کے عذاب جیسے عذاب سے ڈراتا ہوں۔ جب آپ یہاں تک پہنچے تو عتبہ بن ربیعہ اٹھا اور آپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کے، منہ پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ بس آگے نہ پڑھیں، اور ایسا مبہوت ہوا، اور ایسی اس پر کیفیت طاری ہوئی کہ وہاں سے اٹھا، بھاگا اور آیا مکہ کے کافروں کے پاس، سرداروں کے پاس، اور آ کر کہا کہ بھائی میں شعر و شاعری کا ماہر ہوں، میں جادوگری کا ماہر ہوں، میں کہانت میں بلند درجہ رکھتا ہوں، لیکن یہ تو چیز ہی کچھ اور ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ عتبہ اب وہ عتبہ نہیں رہا، یہ بھی حضور اکرم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو میں آ گیا۔ کہا کہ نہیں، جادو وادو کچھ نہیں ہوا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ دیکھو ان کے آگے مت آؤ، ان کے بیچ میں مت پڑو، وہ جو کر رہے ہیں ان کو کرنے دو، اگر وہ غالب آ گئے تو وہ بھی عرب ہیں، تم بھی عرب ہو، تمہاری بھی عزت ہوگی، اور اگر وہ مغلوب ہو گئے، ہار گئے، تو پھر تم خامخواہ اپنے آپ کو کیوں تھکاتے ہو؟ لیکن ابو جہل اور دوسرے مشرکین مکہ نے کہا کہ نہیں، اس پر بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو چل گیا۔ پھر یہ لوگ خود آئے اور آ کر انہوں نے، یہ تجویز تو ان کے پاس نہیں ہوئی، انہوں نے دوسری تجویز رکھی، اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اور آپ آپس میں صلح کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ 1 سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کیا کریں، 1 سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گے۔ اب یہاں یہ جب انہوں نے تجویز کی، اور بھی باتیں کہیں روایات میں اور کچھ بھی آتا ہے، بعض روایات میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ بس آپ اتنا کر دیجئے کہ ہمارے معبودوں کو ہاتھ لگا دیجئے، بس ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، آپ پر وحی کے آثار ظاہر ہوئے۔ جب وحی کے آثار آپ پر ظاہر ہوتے تو سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، انہوں نے سوچا وہ کام بن گیا، یہ بھی تو خاموش بیٹھے ہیں، لیکن وہ وحی چونکہ نازل ہو رہی تھی اس وجہ سے آپ خاموش تھے، اور یہی صورت پاک نازل ہو رہی تھی، اور یہ نازل، اور اس میں کہہ دیا قل یا ایھا الکافرون،
آپ ان کافروں سے کہہ دیجئے لا اعبد ما تعبدون، میں عبادت نہیں کرتا، میں پوجتا نہیں ان کی جن کو تم پوجتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ آئندہ میں ان کو پوجوں گا جن کو تم پوجتے ہو، ولا انا عابد ما، اور نہ تم پوجتے ہو، نہ تم پوجو گے اس کو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا بدلہ ہے اور میرے لیے میرا بدلہ ہے۔ یہ سورۃ پاک آپ نے پڑھ کر سنا دی، ترجمہ اس کا واضح ہے۔ اس میں اس بات کی وضاحت فرما دی گئی کہ مذہبی معاملات کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، مذہب کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا، دین کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ مسلمان کا کسی غیر مسلم سے صلح کی حد کہاں تک ہے، تو آپ نے ایک دوسری روایت میں فرما دیا الا صلحن، کہ یہاں تک تو گنجائش ہے، ایسی صلح کے اندر گنجائش نہیں جس میں اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو حلال ماننا پڑے اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کو حرام کی ہوئی چیز کو حلال اور حلال کی ہوئی چیز کو حرام ماننا پڑے۔ جہاں مسئلہ یہاں آ جائے گا تو پھر وہاں سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس سے پہلے ہو سکتا ہے کوئی غیر مسلم پڑوسی ہے ہمارا، چاہے وہ محلے کا پڑوسی ہو، گھر کا پڑوسی ہو، شہر کا پڑوسی ہو، وطن کا پڑوسی ہو، تو خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا یہ ہمارا فریضہ ہے، حسن کردارگی کے ساتھ پیش آنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیں ان چیزوں کا خیال رکھنا کہ جس سے ہمارے پڑوسی کو پریشانی نہ ہو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم نہ پریشان کریں نہ پریشان ہو، نہ دھوکہ دیں نہ دھوکہ کھائیں، یہی مومن کی شان ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا المؤمن لا یخدع ولا یخدع، مومن کی شان یہ ہے نہ دھوکہ کھاتا ہے اور نہ دھوکہ دیتا ہے۔ ایک عیسائی بادشاہ کے سامنے جب حضرت عمر کی شان بیان کی گئی کہ وہ ایسے ہی ہیں، نہ دھوکہ کھاتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں، تو وہ بھی ذہین فتین آدمی تھا، اس نے کہا اوہو دھوکہ نہیں دیتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ایمان میں مکمل ہے، اور دھوکہ نہیں کھاتا اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل میں بھی پورا ہے۔ مومن بھولا بھالا ضرور ہوتا ہے لیکن بیوقوف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، اسی لیے ہمارے اکابر مشائخ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، دیندار ہوتا ہے، اس کی عقل بھی اتنی ہی تیز چلتی ہے۔ دنیا سوچتی ہے ملا کی دوڑ مسجد تک، وہ نظر انداز کرتے ہیں، وہ چھوڑتے ہیں کیا ان سے بدلہ نہیں، اس دنیا میں رہنا ہی کب تک ہے۔ لیکن ایک ایک نقل و حرکت کو، ایک ایک چیز کو، کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، ان کی نظر کتنی دور بین ہوتی ہے، اس کا انداز دوسرے لوگوں کو نہیں ہوتا لیکن انہیں ہوتا ہے، لیکن وہ انتقام کا جذبہ نہیں رکھتے، وہ معاف کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں۔ تو دین سے آدمی کو عقل کی دولت بھی ملتی ہے، اور اگر دین نہ ہو اور نری عقل ہو تو ہمارے اکابر مشائخ فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی تو شیطان کو بھی پرے چھوڑتا ہے، پھر شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ دنیا میں ہیں اس کی مثالیں۔ بہرحال یہ آیت شریفہ سورۃ پاک نازل ہوئی اور اس میں ہمیں آپ کو ہدایت کر دی گئی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ مذہبی امور کے اندر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی جو پڑھے لکھے سوجھ بوجھ کے غیر مسلم ہیں، انہیں اگر یہ بات بتا دی جائے کہ ہمارے مذہب میں اس کی اجازت نہیں ہے تو وہ اصرار نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہاں جی آپ کی جیسا آپ کا جی ہو ویسے کیجیے۔ اسی طرح اگر کوئی ملازم غیر مسلم ہو اور مالک ملازم مسلمان ہے اور اس کا مالک جو غیر مسلم ہے، اس سے جب معاہدہ ہوتا ہے ملازمت کا کہ میں آپ کے یہاں کام کروں گا، اور اس سے یہ کہہ دیا جائے کہ دیکھیں نماز کا جب وقت آئے گا تو نماز پڑھنے جاؤں گا، تو شریف آدمی جو ہوگا سمجھدار وہ کہتا ہے ہاں بالکل نماز پڑھنے جائیں۔ اسی طرح بہت ساری چیزوں کے اندر، یہاں تک کہ اگر ان کی دکان پر نماز کا وقت ہو یا مسجد آس پاس ان سے کہہ دیا جائے کہ ہمیں آپ نماز پڑھنے کے لیے جگہ دے دے دیتے ہیں۔ اب یہاں نقطے کی بات جو سمجھانی ہے بتانی ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین مکہ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کو تو مانتے تھے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی مانتے تھے۔ تو وہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کی عبادت کرتے تو ان کے مذہب پر تو کوئی آنچ نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات مان لیتے تو آپ تو اپنے مقصد سے، آپ کو تو آپ کے مقصد سے ہٹایا جا رہا تھا۔ تو اسی طرح اگر ان کے مذہب کے اندر یہ اجازت ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ گھل مل سکتے ہیں ان کی مذہبی چیزوں کے اندر، ان کے تہواروں کے اندر اور دوسری چیزوں کے اندر، تو ان کو اجازت ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو عقیدہ اور ایمان یہی ہے
کہ یہی مذہب حق ہے، سچا مذہب ہے، اس سے زیادہ واضح اور صحیح مذہب ہم کسی اور کو نہیں تسلیم کرتے۔ اگر ہے تو ثابت کر کے دکھا دیجئے۔ ہے ہی نہیں۔ پیدائش سے لے کے موت تک اور 24 گھنٹے میں اور پوری زندگی میں آنے والے ہر حال سے متعلق جتنے مسائل ہو سکتے ہیں ان کی جملہ وضاحتیں، جتنی بھی وضاحت ہو سکتی ہے مذہب اسلام میں جتنی بیان کی گئی، کوئی ثابت تو کر کے دکھا دے کسی اور مذہب کے اندر بھی ہیں۔ استنجا کرنے کے 65 آداب علماء نے بیان کیے ہیں۔ بتائیے کوئی کر بتا دے گا اتنی وضاحت سے؟ 65 آداب صرف اس استنجے کے وقت کے بیان کر دیے۔ تو ہمیں یا تو ثابت کر کے دکھا دیجئے ورنہ اصرار نہ کیا جائے۔ بہرحال وہ اس پر بھی باز نہیں آئے۔ کیا وقت ہو گیا؟ تو اس میں وہ دیکھا انہوں نے کہ ہماری یہ تجویز تو پاس ہوئی نہیں، اب انہوں نے تیسرا پینترا اختیار کیا، اور وہ یہ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر یہ پورا وفد آیا اور آ کر کہنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہماری یہ بات تو مانی نہیں، یہ جو ہم نے تجویز کی تھی، آپ چلیے ایک کام کر دیجئے، جس وادی میں ہم رہتے ہیں مکہ کے اندر یہ بہت تنگ ہے، پہاڑوں میں گھری ہوئی ہے، آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ سے دعا کر دیجئے، اور دعا کرنے بعد یہ کہہ دیجئے کہ اس کے پہاڑوں کو ہٹا دیجئے تاکہ یہ وادی بڑی ہو جائے، اس میں وسعت ہو جائے، لوگ آسانی سے رہنے لگیں۔ اور جس طرح عراق اور شام کے اندر خوشحالی ہے، شادابی ہے، وہاں نہریں جاری ہوتی ہیں، یہاں بھی ایسے ہی ہو جائیں، ہم خود پکائیں، یہاں باغات اور کھیت، یہ سبزہ سب کچھ اگنے لگ جائے، اور ہمارے جو آباء و اجداد دنیا سے جا چکے ہیں، مر چکے ہیں، خاص طور پہ قصی بن کلاب، آپ اللہ سے دعا کریں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں، اور زندہ ہو جانے کے بعد وہ اس بات کو بتا دیں کہ ہاں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان سب کام کے لیے نہیں آیا، تو مانتے ہو مانو، جو کچھ میں نے ذکر کر دیا اور بتا دیا وہی کافی ہے ہدایت کے لیے، تو بہت اچھی بات ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ میرے تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ کہا کہ اچھا چلیے ہماری نہیں فکر کرتے تو کم از کم آپ اپنے ہی بارے میں اللہ سے دعا کر دیجئے کہ ایک فرشتہ وہ آسمان سے آپ کے ساتھ اتار دے، اور وہ آپ کے ساتھ جہاں آپ جائیں وہیں جائیں اور آپ کی تصدیق کرا دے، اور آپ کے لیے ایسے محلات ہوں، باغات ہوں، اور سونے چاندی کے ڈھیر ہوں، یہ سب کچھ۔ حضور نے پھر یہی جواب دیا۔ کہا کہ چلیے اگر یہ بھی نہیں مانتے تو پھر ہمارے لیے بد دعا کر دیجئے کہ عذاب نازل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا اللہ کو اختیار ہے، وہ عذاب دینا چاہے تو عذاب دے سکتا ہے، اور اگر مہلت دینا چاہے مہلت دے سکتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیچھے نہ ہٹا سکے، تو اب انہوں نے مدینے کا رخ کیا۔ مدینے پہنچے، انہیں پتہ تھا وہاں یہود رہتے ہیں، وہ کتابی علم رکھتے تھے، آسمانی علم رکھتے تھے۔ یہود سے جا کر کہا کہ ہمیں کوئی ایسی بات بتا دو جس سے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ ان سے صرف 3 سوالات پوچھ لو کہ اصحاب کہف غار میں جو لوگ جا کر چھپے تھے وہ کون ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک پوری روئے زمین پر جس نے چھان ماری ہے یعنی ذوالقرنین وہ کون تھا، نمبر 3 یہ پوچھ لو کہ روح کیا چیز ہے۔ 3 سوال کر لو، اگر پہلے 2 کے جواب تفصیل سے دے دیے اور تیسرے کا جواب تفصیل سے نہیں دیا تو سمجھ لینا پیغمبر ہیں، رسول برحق ہیں۔ یہ دوڑے آیا خوشی خوشی کہ اب تو کام بن گیا، اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال، یہ لمبا قصہ ہے، 3 سوال کیے، تو 3 سوال کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں پر وحی نازل ہوئی، سورہ کہف نازل ہوئی۔ سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کر دیا گیا، ذوالقرنین کا بھی واقعہ بیان کر دیا گیا، اور روح کے بارے میں صرف آیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیے روح وہ میرے رب کے ایک حکم ہے بس۔ دیکھیں اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ یہ جب انہوں نے دیکھا کہ کام اس طرح بھی نہیں چلا، اب انہوں نے حضور پر ظلم ڈھانے شروع کر دیا، آپ پر، آپ کے اصحاب پر، جس کا ذکر پچھلے ہفتے میں نے کر دیا تھا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ایک آدمی کو مرغہ ذبح کرنا تھا، اب اس نے مرغے سے کہا کہ دیکھ صبح کو اذان نہ دیو ورنہ تجھے کاٹ دوں گا۔ اب وہ سہما صبح اٹھا، مرغے کی تو عادت ہوتی ہے اذان دینے کی، اس نے اپنے نفس پہ قابو پایا اور اذان نہیں دی۔ اب جو اس کا مالک تھا اس نے سوچا کہ اوہو یہ تو کامیاب ہو گیا۔ اگلے دن اس نے کہا کہ تجھے کل کو انڈا بھی دینا ہے ورنہ تجھے ذبح کر دوں گا۔ اب مرغہ انڈا کہاں سے دے دے گا؟ یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ جو صحیح سالم آدمی ہوگا، امن پسند ہوگا، اس کے صحیح بات سمجھ میں آئے گی، اور اگر شرافت نہیں، سرے سے شرارت ہے تو اس کے آگے جھکنے سے فائدہ کیا؟ مرنا تو ہے ہی، آدمی عزت کی اور ایمان کی موت مرے، کلمہ گو ہو کر مرے۔
جب کٹنا ہی ہے تو اسلام پر کٹے، جب جان دینی ہی ہے تو ایمانیات پر جان نکلے۔ اس سے اچھی موت کیا ہو سکتی ہے؟ بلا وجہ کی خرافات سے اور ادھر ادھر کی باتوں، نہ ذہن کو پریشان کرنا چاہیے، نہ آدمی کو افسوس میں گرفتار ہونا چاہیے۔ اگر مار کھا بھی رہے ہیں تو ایمان کے نام کی، اسلام کے نام کی تو کھا رہے ہیں، کسی ویسی وجہ سے تو نہیں۔ اللہ سے عافیت کی دعا کرنی چاہیے۔ یہ بات تو میں نے اس لیے کہہ دی کہ بعض لوگ بہت حساس طبیعت ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو محسوس کر لیتے ہیں، ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، رات کی نیند اڑ جاتی ہے، بھوک اڑ جاتی ہے، اور جس کی بھوک اور نیند گم ہو جائے سمجھ لیجئے اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمد للہ رب العالمین عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ۔ يا رجائي